ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابو بکر صدیق کے اختیار میں جو اختیاری کام تھے وہ آپ کرتے رہے 63 سال عمر پائی۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے حضور کے ساتھ وہ مماثلت دے دی کہ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نبی اور صدیق میں لکھا کہ ایسا اللہ نے نبی کے ساتھ جوڑ دیا تھا کہ دو جسم ایک روح لگتے تھے، ایسے پتہ چلتا تھا کہ دو جسم ہیں ایک روح ہے۔ اللہ نے دونوں میں مماثلت ایسی کر دی، ہر لحاظ کے ساتھ ابو بکر کے اختیار میں جو کام تھے وہ آپ کرتے رہے، جو اختیار میں نہیں تھے وہ اللہ نے کیا۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے وقت جو عمر ہے وہ 63 سال ہے، ابو بکر صدیق کی وفات کے وقت جو عمر ہے وہ بھی 63 سال ہے۔ حضور علیہ السلام کا انتقال پیر کے دن ہوا، ابو بکر صدیق کا انتقال پیر کے دن ہوا۔ حضور علیہ السلام کا وصال صبح کے وقت ہوا، ابو بکر صدیق کا انتقال صبح کے وقت ہوا۔ حضور علیہ السلام کو درد سر سے آغاز ہوا، ابو بکر صدیق کو بھی درد سر سے آغاز ہوا۔ حضور علیہ السلام نے آخری عمل جو کیا وہ مسواک چبائی، ابو بکر صدیق نے آخری عمل جو کیا وہ مسواک چبائی۔ حضور علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے، آپ کا سر مبارک صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا۔ ابو بکر صدیق دنیا سے جا رہے تھے، آپ کا سر اپنی بیٹی صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا۔ اور مسواک لانے والے عبد الرحمن بن ابو بکر ہیں، یہاں ابو بکر کے لیے مسواک لانے والے عبد الرحمن بن ابو بکر ہیں۔ حضور کو مسواک چبا کر سیدہ عائشہ نے دیا، ابو بکر کو مسواک چبا کر سیدہ عائشہ نے دیا۔ حضور کے پیٹ میں آخری چیز لعاب دہن سیدہ عائشہ کا گیا، ابو بکر کے پیٹ میں آخری چیز لعاب دہن سیدہ عائشہ کا گیا۔ حضور علیہ السلام کو 3 دن پہلے بخار ہوا، ابو بکر صدیق کو 3 دن پہلے بخار ہوا۔ حضور کے پاس پیالہ تھا اور آپ پیالے میں ہاتھ ڈال کے اپنے سر پہ گیلا ہاتھ لگاتے تھے۔ ابو بکر کے پاس پیالہ تھا پانی کا، آپ اس میں ہاتھ ڈال کے گیلا ہاتھ اپنے ماتھے پہ لگاتے تھے۔ حضور نے فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، آخری جملہ ابو بکر نے یہی جملہ کہا۔ حضور علیہ السلام جو ہے جب انتقال ہوا سیدہ عائشہ کی گود میں سر تھا، ابو بکر کا انتقال ہوا سیدہ عائشہ کی گود میں سر تھا۔ حضور کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، ابو بکر کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا۔ حضور کو زہر دینے والی یہودیہ عورت تھی، ابو بکر کو زہر دینے والی یہودیہ عورت تھی۔ حضور کے ساتھ ایک صحابی مزید کھانے میں شریک تھا، ابو بکر کے ساتھ ایک صحابی مزید کھانے میں شریک تھا۔ حضور کے ساتھ جو صحابی شریک تھا وہ زہر کے اثر سے شہید ہو گیا، حضور کو اللہ نے بچا لیا۔ ابو بکر کے ساتھ جو صحابی شریک تھا وہ شہید ہو گیا، زہر کے اثر کی وجہ سے ابو بکر کو اللہ نے بچا لیا۔ حضور علیہ السلام انتقال کے وقت فرماتے تھے عائشہ میرے اندر اس زہر کا اثر ہے، مجھے آنتڑیاں کٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہمارے نبی کو شہادت کا مقام بھی ملا۔ ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ سے فرمایا عائشہ 2 سال کے بعد اب وفات کے وقت فرما رہے ہیں میرے اندر اس زہر کا اثر ہے اور مجھے آنتڑیاں کٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیے حضور کو زہر دیا گیا، ابو بکر کو زہر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے اور وہ وصال جب ہوتا ہے قبر کھودی جاتی ہے، قبر کھودنے والا طلحہ انصاری صحابی ہیں اور یہاں ابو بکر صدیق کی قبر کھودی جاتی ہے، وہ قبر کھودنے والے طلحہ انصاری ہیں۔ حضور علیہ السلام کی قبر
بغلی کھودی جاتی ہے، صندوقی نہیں ہے، اور ابو بکر صدیق کی قبر کو بغلی کھودا جاتا ہے، صندوقی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو جس چارپائی پہ لٹایا جاتا ہے اسی پر ابو بکر کو لٹایا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے جسم پر جو چادر ڈالی جاتی ہے وہی ابو بکر صدیق کے جسم پہ ڈالی جاتی ہے۔ حضور کی چارپائی جہاں رکھی جاتی ہے ابو بکر کی چارپائی وہی رکھی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو علی المرتضیٰ، عباس اور مغیرہ اور چند صحابہ قبر میں اتارتے ہیں، ابو بکر کو بھی یہی صحابہ قبر میں اتارتے ہیں۔ حضور کو آخری دیکھنے والا مغیرہ بن شعبہ ہے، ابو بکر کو قبر میں آخری دیکھنے والے مغیرہ بن شعبہ ہے۔ حضور کی قبر پہ بلال حبشی چھڑکاؤ عرق گلاب کا کرتے ہیں، ابو بکر صدیق کی قبر پہ بلال حبشی چھڑکاؤ عرق گلاب کا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو انہی کپڑوں میں تدفین کی جاتی ہے، ابو بکر کو بھی انہی کپڑوں میں تدفین کی جاتی ہے۔ حضور کے نواسے کو شہید کیا جاتا ہے، ابو بکر کے نواسے کو شہید کیا جاتا ہے۔ حضور کے نواسے کا سر کاٹا جاتا ہے، ابو بکر کے نواسے کا سر کاٹا جاتا ہے۔ حضور کے نواسے سے کربلا بلا کر غداری کوفہ والے کرتے ہیں، اور ابو بکر کے نواسے سے وہ شام والے غداری کرتے ہیں۔ حضور کے نواسے کا سر لٹکا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، ابو بکر کے نواسے عبداللہ ابن زبیر کا سر کاٹ کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضور کے دو داماد عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ابو بکر کے بھی داماد عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضور علیہ السلام جس جگہ دفن ہوتے ہیں ابو بکر وہی دفن ہوتے ہیں۔ حضور جہاں سے اٹھیں گے ابو بکر وہیں سے اٹھیں گے، حضور جدھر چلیں گے ابو بکر ادھر چلیں گے۔ حضور حوض کوثر پہ ہوں گے، ابو بکر حوض کوثر پہ ہوں گے۔ حضور جنت میں جائیں گے، ابو بکر بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ اختیار میں تھا، یہ اختیاری نہیں ہے۔ اختیاری کام ابو بکر نے کیے، جو اختیار میں نہیں تھا وہ کس نے کیا؟ آپ وہ تو کریں جو آپ کے اختیار میں ہے۔